خوش آمدید. کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں بہت خوش ہوں گے. تو آج ہم اپنی روح کو جگاتے ہوئے، غیب پر ایمان لاتے ہوئے، غیبی نگاہ سے، روحانی نگاہ سے من شر الوسواس الخناس کا مطلب سمجھیں گے. سمجھیں گے نہیں، بنیں گے. صورتیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، صورتیں اپنی صورتیں بنانے کے لیے ہوتی ہیں، اپنی شکلوں کو سدھارنے کے لیے ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا، شکل تو ہے مگر صورت غائب ہے. اور جو اس کی صورت اچھی ہوتی ہے، کہتے نہیں ہے کیا مورت ہے وہ. تو چلیے اس صورت سے اپنی صورت کو سنوارتے ہیں. من شر الوسواس الخناس. کس وسوسے کی بات کی گئی ہے کہ شیطان تم کو خوف دلاتا ہے، وسوسے میں ڈالتا ہے، غلط فہمیوں میں ڈالتا ہے، گھبراہٹ بے چینی پیدا کرتا ہے. شیطان کیا ہے؟ جس طرح رحمان ایک غیب ہے، اسی طریقے سے شیطان بھی ایک غیب ہے. جس طرح رحمان اپنی رحمت نازل کر کے خوشی، سکون، ساری رحمتیں آپ پر برساتے ہیں اور آپ کو اچھا سے اچھا محسوس کراتے ہیں کیونکہ آپ کی روح کو روشن کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے شیطان آپ کو ڈراتا ہے، گھبراتا ہے. سارے کاؤنٹر تھاٹس، ساری کاؤنٹر فیلنگس وہ کریٹ کرتا ہے جو رحمان کے خلاف لے جاتی ہیں. رحمان آپ سے کہیں گے صبر کرو، وہ آپ کو بے چینی میں ڈالے گا. رحمان آپ سے کہیں گے خاموش رہو، وہ آپ کو چیخ میں لائے گا. رحمان کہیں گے پیار دو، وہ آپ کے دلوں میں نفرت پیدا کرے گا. رحمان کہیں گے ایک ہو جاؤ، شیطان پھوٹ ڈالے گا. یہ کام ہے اس کے. اور چاہے رحمان ہو چاہے شیطان ہو، دونوں چیز کی شروعات ایک خیال سے ہوتی ہے، ایک تصور سے ہوتی ہے. پہلے سوچتے ہو پھر عمل میں لاتے ہو. اور یہ سارا کام، سارا پروسیس کہاں پر ہو رہا ہے؟ غیب پر ایمان لاؤ. آپ کی روح میں ہو رہا ہے. آپ کی روح خیال کرتی ہے، تصور کرتی ہے، سوچتی ہے. پھر آپ کی روح میں موجود عقل اس کو دیکھتی ہے کہ کیا یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے. روح میں عقل موجود ہے اور روح جو ہے اسے جج کرتی ہے کہ جو ہمارے اندر احساس آ رہے ہیں، کیا اس احساس کے پیچھے بھاگنا، اس احساس کو اپنے اعمال میں بدل دینا، اس محسوس جو ہو رہا ہے اسے اپنے کرم میں بدل دینا، کیا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یہ عقل کا کام ہے. بس یہی کھیل جاتا ہے شیطان آپ کے ساتھ. کیسے؟ وہ آپ کی عقل کو چٹ کر دیتا ہے. عقل کس کا حصہ ہے؟ عقل ہے آپ کی روح کا حصہ. وہ آپ کی روح کی روشنی کو پھونک دیتا ہے. جب روح کی روشنی پھونک گئی تو یہ قبر میں ہو گیا اندھیرا. روح نکل گئی تو قبر کے اندھیرے میں پھنس گئے. جسم میں لے آتا ہے شیطان. دیکھا ہوگا لوگوں کو جو شیطانی فرقوں میں پھنس جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا جسمانی کیفیتیں ہو جایا کرتی ہیں ان کے ساتھ. کیوں؟ اتار دیتا ہے وہ جسم میں. تو کون سے وسوسے؟ ارے وسوسے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈرانے کی کوشش کی تھی. جب اللہ نے کہا اے موسیٰ چھوڑ دو اپنی لاٹھی. کیا آسان تھا یہ لاٹھی چھوڑ دینا؟ یہ ٹاپک میرے دل کے بہت عزیز ہے. اس کو ہم بہت تفصیل سے کسی دن آپ کے ساتھ کریں گے، کیونکہ اس کے لیے میرے احساس، جذبات کیسے ہیں وہ ہم
لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اور اتنی گہری باتیں ہیں اس کے پیچھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نہیں سوچ کیوں نہیں سکتے ہیں؟ روح روشن ہے آپ کی، آپ نہیں سوچیں گے تو اور کون سوچے گا. مگر موسیٰ علیہ السلام بھی جب لکڑی چھوڑ رہے تھے، وہی لکڑی تھی جو ان کا سہارا تھی. اللہ نے کہا چھوڑ دو موسیٰ اپنا سہارا. انہوں نے کہا یہ صرف میرا سہارا نہیں ہے، یہ میری بکریوں کا بھی سہارا ہے، اسی سے پتے جھاڑ کے میں انہیں کھانے کا انتظام کرتا ہوں. موسیٰ چھوڑ دو اپنی لکڑی. سہارا چھوڑنے کو کہا تھا. اس کی غیبی تاثیر بہت گہری ہے، نہیں کھولیں گے آج، ٹھیک ہے. مگر پھر فرمایا موسیٰ لکڑی چھوڑو. موسیٰ نے لکڑی چھوڑ دی. تو کیا شیطان رک گیا؟ ارے نہیں، شیطان تو شروع ہوا تھا ابھی. پھر اللہ نے فرمایا یہ جو لکڑی تھی تمہاری، یہ تمہیں خوف دلائے گی. جب تم اسے چھوڑ دو گے یہ سانپ بن کے تمہارے سامنے آئے گی. خوف مت کھانا موسیٰ. خوف کھائے، غیب سے بھٹکے، رحمان کے غیب سے بھٹکے شیطان کے غیب میں چلے گئے تو ہار جاؤ گے موسیٰ. تو کیا کیا؟ نہیں گھبرائیں، ایک یقین رکھا کہ میں چھوڑ رہا ہوں اپنا سہارا اور یہ سہارا مجھے خوف دلائے گا، مگر میں ڈروں گا نہیں، میں اپنے ایمان پہ رہوں گا. اور اتنے پہ نہیں، پھر کہا اللہ نے موسیٰ ہاتھ باندھ لینا. جب تم ہاتھ نکالو گے تو روشن نکلے گا. ایک تو سہارا چھڑوا دیا ہے نا، سوچو، اوپر سے وہ سہارا سانپ بن گیا، اوپر سے کہا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا. گہری غیبی تاثیر ہے، ہلکے میں مت لینا، بعد میں کھولا جائے گا. خوف تو انہیں بھی شیطان نے دلایا تھا، مگر جو ایمان پہ اپنے رہتا ہے اسے کوئی ہلا نہیں سکتا. خوف حضرت ہاجرہ کو بھی آیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے تھے چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. خوف تو انہیں بھی آیا تھا، مگر صرف ایک سوال پوچھا، کیا یہ حکم اللہ کا ہے؟ انہوں نے بس خاموشی سے اشارے دے دیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. خوف تو انہیں بھی آیا تھا، اور خوف نہیں تکلیفیں پیش آئی تھیں، مگر وہاں بھی صبر کیا گیا. شیطان آخری دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. وہ جنت میں آپ اپنا پہلا پیر ڈال دیں گے، آخری پیر بھی وہ کہے گا لاؤ پیچھے سے کھینچنے کی کوشش کر لیں. ڈرنا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ وہی ساری چیزوں کا تو پتہ آ گیا ہے. یاد کی رسی تھام لینی ہے. ان کی یاد میں اتنی طاقت ہے کہ شیطان کی حیثیت نہیں جو کچھ کر سکے. ان کی یاد میں، ان کی یاد میں ٹکنا سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. ذرا یاد کرنے بیٹھنا ان کو. آج یاد کا طریقہ آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا گیا ہے. یاد کا طریقہ وہ نہیں ہے کہ بس منہ سے بول رہے ہیں ذہن کہیں اور ہے. ارے ذہن چپک جائے اپنی روحوں کے رب میں، یہ روح چپک جائے روحوں کے رب میں. صرف یہ روحوں کا رب ہے اور یہ روح ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے. یہ کر کے دیکھیے گا تب پتہ لگے گا. تو وسوسے تو آئیں گے. امتحان تو آپ کی بہن کا بھی ایک گہرا چل رہا ہے. وسوسے آ رہے ہیں، خوف دلانے والے آ رہے ہیں. خوف بری طرح آتا ہے کہ روح سے خوف جسم تک اتر آتا ہے، جسم کی کیفیت بھی بدلنے لگتی ہے کہ یہ کیا ہوگا، ایسا نہیں ہوا تو کیسا نہیں ہوا. پھر لگتا ہے اپنے پہ بھروسہ ہے، ان پہ بھروسہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو کیول 2 ہاتھ ہیں، ان کے پاس تو نہ جانے کتنے. اگر ان کو ہاتھوں سے آپ کہیں تو نہ جانے ہزاروں لاکھوں ہاتھوں کی طاقت رکھتے ہیں. وہ آپ ان کے لیے اپنی لاٹھی چھوڑیں گے، وہ آپ کے لیے ہزاروں لاٹھیاں لگا دیں گے، بشرطے غیب پر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے، چلیے ہم اس چیز کو آگے اور گہرائی میں سمجھیں گے. خوش آمدید.